نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج 9 اپریل ہے۔ 9 اپریل پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت اہم دن رہا ہے۔ ایک تو 2 سال پہلے پاکستان میں CIA نے اپنا 73واں رجیم چینج آپریشن مکمل کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ 72 ممالک کے اندر اپنے مخالف حکمرانوں کی حکومتیں بدل چکا تھا، جن میں سے پاکستان سے پہلے آخری یوکرین کے صدر کی حکومت تھی، جس کو بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا کے اور لوگوں کو خرید کے بدلا جاتا ہے، ویسے ہی کیا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے بھی 47 سال قبل ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1977 میں بھی ایک 9 اپریل آیا تھا، اور 11 مارچ 1977 کو بھٹو نے جب دھاندلی زدہ الیکشنز کے اندر ایک اعتماد حاصل کر لیا کہ میں اب اس ملک پر 2/3 اکثریت کے ساتھ اگلے 5 سال تک حکومت کروں گا، تو اس نے 27 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور وہاں پر معراج خالد صاحب کو اسپیکر منتخب کر لیا، اور خود ذوالفقار علی بھٹو دوسری ٹرم کے لیے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ لیکن پنجاب کی صورتحال ایسی تھی کہ وہاں ابھی اسمبلی اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا، کیونکہ سندھ میں بہت زیادہ ہنگامے ہو رہے تھے، اور پھر آخر تقریباً 11-12 دن کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور اس دن لاہور کی مال روڈ جو تھی یہ آگ اور خون کی ایک ہولی تھی جو وہاں کھیلی جا رہی تھی۔ سہیل شامی پہلا شہید تھا جس کو ہم نوجوانوں نے اٹھایا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئنز روڈ کے اوپر ایک موٹرز کی دکان، خان موٹرز تھی کہ کیا تھی، رانا موٹرز کے اندر وہ اس کو لے کے آئے تھے، اس کی لاش کو، اور اس کے بعد پورا دن ہنگامہ چلتے رہے تھے۔ اور اسی ہنگامے کا دوران نواب اکبر بگٹی، آسمہ جہانگیر کے والد رام جی رانی ملک، ان کو ساتھ لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد نہ بول رہے تھے، کچھ تقریر نہیں کر رہے تھے، لوگ ان کو مجبور کر رہے تھے، جس کے بعد پہلے اکبر بگٹی زندہ باد ہوا، پھر اکبر بگٹی مرد آباد سے چند منٹوں کے اندر ہو گیا۔ لیکن 9 اپریل کے بعد 6 جولائی تک پاکستان کی تاریخ کے مرتب کردہ سال ایسے تھے کہ اپنی تمام تر قوت اور اپنی تمام تر پشت پناہی کے باوجود بھٹو حکومت کو جانا پڑا تھا۔ یعنی آخری جو گرفتاری ہوئی تھی وہ 6 جولائی سے پہلے، یعنی جولائی کے بالکل آغاز کے اندر احمد فراز کی گرفتاری تھی، اور اس کو فوجیوں نے کہا تھا کہ ہم بھٹو کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو اس کو رہنے دینا چاہتے ہیں، اور تم کیوں لکھ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری حکومت جو تھی یہ صرف 2 یا 2.5 مہینے تک رہی تھی۔ آج سینٹ کے اندر بلا مقابلہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، اس وقت حبیب اللہ خٹک صاحب منتخب ہو گئے تھے۔ پنجاب اسمبلی میں 9 تاریخ کو اجلاس نہیں ہو سکا تھا کیونکہ لوگ جا نہیں سکے تھے۔ 11 اپریل کو جو اجلاس ہوا تھا اس میں سے انور بھنڈر جو تھے وہ اسپیکر منتخب ہو گئے تھے، صادق حسین قریشی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے۔ یہ سب لوگ جو تھے یہ چند مہینوں کے مہمان تھے، اور 6 جولائی کو پاکستان کے اندر ان کو مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں ان کی حکومتیں ختم کر دی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ میری عمر کے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ نوجوان نسل کے لوگ ہیں، ان کو بتا دوں کہ ان آخری دنوں میں ایک شخص بہت گھوم رہا تھا، اور اس کا نام تھا ریاض الخطیب، اور وہ سعودی عرب کا سفیر تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی اور سعودی عرب کی جو آپس کی صورتحال ہے، جو تعلقات ہیں ہم دونوں کے، ان تعلقات کے اندر کسی طور پر بھی سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی دشمنی یا پاکستان کے عوام کی خیر خواہی کو نہیں چھوڑ سکتا، دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اور اسی لیے ہوا یہ تھا کہ وہ اس دوران میں قائل کر لیا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہاں سے چلتا کیا جائے۔ 2 سال میں CIA کی رجیم چینج سے لے کے اب تک جو کچھ پاکستان پہ بیتی ہے، اس سے پہلے 75 سال تک میں عرصے میں کبھی نہیں بیتی، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا جو ہم نے
اب دیکھا ہے. لیکن اس دوران میں پاکستان کے کچھ بہت سارے شاندار قسم کے ہمارے صحافی اور ہمارے دانشور اور ہمارے سیاستدان، اور خاص طور پہ وہ سیاستدان جو کہ ایک خاص نہج کی گفتگو کرنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں، ایک خاص جگہ سے فیڈ لے کے اس کو بیان کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب عمران خان کی حکومت جائے گی تو پاکستان کے اندر ہم نے تو پہلے سے بندوبست کر رکھا ہوا ہے، سعودی عرب سے پیسے آئیں گے، قطر سے پیسے آئیں گے، بحرین سے پیسے آئیں گے، امریکہ ڈالروں کی بارش کر دے گا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے، ہر گھر کے اندر شاندار قسم کی صورتحال ہوگی. آج کے اخبارات ملاحظہ کریں ذرا سا. نواز شریف کے برادر خرد، کیونکہ نواز شریف نہیں جا سکے، وہاں اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں، احد چیمہ گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ گئے ہیں. احد چیمہ کے بارے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑا مزدار، کہ احد چیمہ سب لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا خرچہ اٹھا کے وہاں گئے ہیں سعودی عرب. اب یہ خرچہ اٹھا کے وہاں چلے گئے ہیں لیکن اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے. وہ بڑا زبردست قسم کا سٹیریکل ریمارکس تھا. لیکن یہ سب لوگ گئے ہیں اور جا کے انہوں نے وہاں ملاقاتیں کی، اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ اپنی بھتیجی کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے. اس دوران میں ایک جوائنٹ کمیونیکے ہوتا ہے جو کہ فارن آفس سے نکالا جاتا ہے. اب ذرا سا اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھیں، اور میں ذرا سا یہ جوائنٹ کمیونیکے دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. اور اس سے پہلے بھی ایک خبر ذرا سا ایک اور سنو، ذرا دیکھ لیجیے گا کہ ریکارڈنگ میں سعودی عرب جو ہے وہ $10 ارب جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے والا ہے، اور وہ اس کا حصہ اس کو دیا جائے. اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ صورتحال کیا بن رہی ہے. سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے ویسے تو بہت ساری کیے ہوئے مبارکبادیں ہیں، یہ وہ دا ڈسکشن سینٹرڈ آن دی فورٹیفائنگ دی fraternal relations between the two brotherly relations and exploring avenues for enhanced collaboration across various sectors. یہ بڑی مزدار ڈپلومیٹک زبان ہے. ہم ایک دوسرے کے مختلف علاقوں کے اندر ہم اپنی جو ہے گفتگو جو بات جو ہے جو اس کے اندر ہماری جو آپس میں کوآپریشن ہے اس کو جاری رکھیں. لیکن یہاں دیکھیے گا both parties affirmed their commitment to expediting یعنی تیز رفتاری میں لے کے آنا the first wave of investment package worth $5 billion which was discussed previously. یعنی پریویسلی ڈسکس کیا گیا تھا، کہیں گفتگو ہوئی ہوگی، بات ہوئی ہوگی. شہباز شریف صاحب جب پہلے وزیر اعظم آئے تھے، اور اس کے بعد ہمارے آرمی چیف صاحب بھی وہاں گئے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ، بحرین بھی وہ گئے تھے. تو اس ساری سچویشن کے اندر ہم 5 بلینز کی انویسٹمنٹ کے بارے میں، اس کی تیز رفتاری کے بارے میں سوچیں گے. جس ملک کی معیشت کی حالت یہ ہو کہ اگلے جون سے پہلے ہمیں 22 ارب کے قریب پیسے کی ضرورت ہو قرضہ اتارنے کے لیے، اس کو انویسٹمنٹ کے اندر اگر لارا لگایا جائے تو یہ ہے. اور ہیڈ لائن سے ایک دفعہ پھر میں دکھاتا ہوں، ایک دفعہ پھر ہیڈ لائن دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ $5 ارب کا سرمایہ پیکج جلد مکمل کیا جائے گا. پیکج مکمل کیا جائے گا، انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات کی جاتی ہے ہمارے بہت سارے اینالسٹ جو ہیں، اور پھر ڈیفینس اینالسٹ اور سارے، کہ جو ریکوڈک پروجیکٹ جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر اس کی انویسٹمنٹ آئے گی. اب ریکوڈک کا ایک دفعہ یہ نقشہ دیکھیں، یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نقشے کے اندر ریکوڈک جو ہے بالکل چاقی کے کونے کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے تک گوادر کی جو صورتحال اب ہے اس وقت، اس گوادر تک پہلی بات ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی صورت ہے. دوسرا، اس ریکارڈنگ کے اندر آپ سوچیں کہ انویسٹمنٹ کس بنیاد پر اور کیسے اور کون کرے گا. آپ سوچیں کہ جو ٹوٹل اس کی شیئرز ہیں اس میں 50% کے قریب تقریباً، یہ دیکھیے گا، یہ تقریباً بیرک گولڈ 50%، گورنمنٹ آف بلوچستان آف فری کیریڈ انٹرسٹ یہ کوئی 10%، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی اس کے ساتھ ہیں پاکستان یونیورسٹی 25%. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ آپ بلوچستان کا شیئر بھی ان کو بیچیں گے، آپ پاکستان کا شیئر بھی ان کو بیچیں گے، اور بیک گولڈ. یہ 2 انٹرنیشنل پارٹیز یہاں پر کام کریں گے، ایک تو سعودی عرب ہوگی اور ایک وہ ہوگی. یہ وہ ڈیل ہے جو اتصالات کی ڈیل ہوئی تھی جس کے پیسے آج تک نہیں ملے، اور پاکستان کا پورے کا پورا جو ہے ٹیلی فون سسٹم جو ہے وہ یو اے کو بیچ دیا گیا. اور آج وہ کہتے ہیں وہ جو مشرف نے کر دی تھی، وہ فلاں نے کر دی تھی. ڈیلز کے بھی کسی بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، تباہ
لوگ کرتے ہیں اور قرآن کرتے ہیں۔ اس کے اندر کہا جاتا تھا ایک دم $10 کی انویسٹمنٹ آ جائے، بندوں کو ہم رگڑ رگڑ کے ٹھیک کر دیں گے، پورے پی ٹی آئی کا حشر کر دیں گے، ان کی ایسی کی تیسی، ان کو جیلوں میں وہ صورتحال پیش آئے گی کہ ان کو نانی یاد آ جائے گی، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور کیا بات ہے، پیسہ تو ہم لے کے آتے ہیں، پیسہ تو سعودی عرب دیتا ہے، ہم امریکہ دیتا ہے۔ یہ ایک تو دوسری اس ڈیل کے بارے میں آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ ریکو ڈک جو ہے جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح کے گوادر پورٹ کی کیفیت ہے، اس کے اندر ریکو ڈک میں آگے مزید کام ہو سکے۔ میں خود ذاتی طور پہ گواہ ہوں اس پروجیکٹ کا، کیونکہ میں چاغی میں اس وقت ڈپٹی کمشنر تھا جس وقت یہ 1997 کے اندر یہ شروع ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک سوائے سروے مکمل ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکا۔ یہ پاکستان کو، ایک عوام کو دوسرا خواب جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ تیسرا خواب ایک اور بڑے مزدار دکھایا جا رہا تھا، ایسے ایف سی بنائی گئی ہے جس کے اندر آرمی چیف صاحب بھی ہیں، کہ اب ازبکستان ترکمانستان سے تاپی گیس پائپ لائن، یہ اب نقشہ دیکھیے گا، یہ پوری کی پوری گیس پائپ لائن جو ہے یہ افغانستان سے، وہاں سے ہرات کے صوبے سے ہوتی ہوتی قندھار کے راستے یہ کوئٹہ میں پاکستان داخل ہوتی ہے۔ آپ افغانستان کے اوپر جا کے اپنے طالبان کے ٹھکانوں کو، ٹی ٹی پی کے بقول ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو جا کے آپ بمبنگ کرتے ہیں، اور طالبان کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے بچے مار دیے وہاں پر آ کے، اور آپ ہمیں تو کہتے ہیں ہم نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو، وہ باقاعدہ ان کی فلم چلاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں چل نہیں سکتے، ہم دکھا نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بچے صرف دشمن مارتے، ہم تو جو ہے باقاعدہ دہشت گردی مارتے ہیں، اور بے شک ہم کولیٹرل جہاز لے کے جائیں کسی جگہ پہ، ہم تو کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہی نہیں۔ اس گیس پائپ لائن میں افغانستان کے سے جہاں تک کون لے آئے گا؟ یہ تو ہے ہمارا اکنامک صورتحال، ہماری جو کنڈیشن جو ہے، اور اس کے اندر ہمارے دعوے، اور آئی ایم ایف جو ہے جو اگر ہمیں پیسے دے رہا ہے، وہ آئی ایم ایف پیسے کب دے گا، کتنے دے گا، یہ میرے سامنے اکانومسٹ کا پورا آرٹیکل اس کے اندر ہے کہ پاکستان کے اگلے جو سال ہیں اس قدر مشکل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ شاید اگلے چند ماہ میں یہ پوری کی پوری اکانومی کلیپس کر کے رہ جائے۔ ایسے میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ لوگ کیوں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ، امریکہ ہو، روس ہو، چین ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، کوئی شخص کسی بھی ملک کے اندر ہوسٹائل انوائرمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب ان کو پتا ہو کہ پاکستان کی 8 فروری کے الیکشنز کے اندر 90% سیٹس جو تھیں وہ پی ٹی آئی نے جیت لی تھیں، اور پبلک کی اکثریت اس کے ساتھ تھی، اور اس کو جو مینڈیٹ کو قابو کیا گیا ہے، خراب کیا گیا ہے، تو وہ کون پاگل ہے کہ جہاں آ کے اپنی انویسٹمنٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم تک باز نہیں آ رہے۔ آج 9 اپریل کے دن ایک اور اہم صورتحال جو کیس صبح سے میں دیکھ رہا تھا، کاش شاید آج عید سے پہلے ایک بہتر فیصلہ آ جاتا۔ پاکستان نہیں، مسلم امہ کی تاریخ میں یہ پہلا کیس تھا کہ جس میں ایک کسی شخص کی بیوی کی حرمت، عزت، پاسداری اور اس کی پردہ داری کو چاک چاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پوری امت اس بات پر متفق تھی کہ عدت کے بعد جو بھی گواہی ہے کہ وہ کتنے طہر گزرے ہیں، یہ اس عورت کی قبول ہوگی، اس کے مقابلے میں کسی مرد کی، خواہ وہ آسمان سے اترا ہے، خواہ وہ دنیا کے میڈیکل کا جسے کہتے ہیں سائنس کا صاحب ترین سربراہ کیوں نہ ہو، اس شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ عورت بتائے گی کہ اس نے کتنے دن اس طہر کے اندر گزارے۔ آپ نے ایک پردہ دار خاتون کو عدالت کے اندر گھسیٹا، اور اس کے سامنے گواہیاں پیش کی گئی کہ نہیں، ایسا ہے نہیں اور ایسا نہیں ہے۔ اور مجھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے اندر اللہ نے وہ لعنت برسائی ہے کہ کوئی ایک شخص کھڑے ہو کے نہیں کھڑا ہوا، کہ کیونکہ وہ دیوبندی نہیں تھی بیچاری، وہ بریلوی نہیں تھی، وہ شیعہ نہیں تھی، وہ جماعت اسلامی کی رکن نہیں تھی، وہ تحریک لبیک کی رکن نہیں تھی، وہ ایک عورت تھی جو حجاب لیتی تھی، اور آپ نے بڑے آرام سے اس پہ خاموشی اختیار کر دی۔ پوچھا گیا، سوال کیے گئے، یہ اتنے، آپ خود سوچیں کہ 57 سال کی ایج کے اندر وہ شادی ہوئی ہے، اور 57 سال کی ایج کے بعد قرآن یہ کہتا ہے اگر تمہیں شک ہو تو پھر دن پورے کر لو، اگر تمہیں شک ہو۔ قرآن اٹھا لیجیے گا جو آپ کی مسجدوں کے اندر، لیکن آج اس
عورت کو بھی صرف ایک سزا کی بنیاد کے اوپر جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ توشہ خانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس خاتون کا۔ توشہ خانہ وزیر اعظم نہیں، اس کی بیوی تھی، وہ گھر میں تھی، توشہ خانہ کے بھی کیس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ لیکن چلیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے آئندہ آنے والے دن، کیا آئندہ آنے والے ہفتے اتنے اہم ہیں کہ پاکستان کی عوام کے مقابلے کے اندر اب پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اگر ساتھ دینے والا ہوتا تو اب تک خون برسنا شروع ہو جاتا۔ ہمیں قیمت مانگی جا رہی ہے کہ بتاؤ اس کی تم کیا قیمت ادا کر سکتے ہو، پیسہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہماری قیمت اسی اعلامیہ میں دیکھ لیجئے گا کہ ہم غزہ کے بارے میں ہمیں کون سی پالیسی اختیار کرنی ہے، اور بڑے آرام سے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ غزہ کے اندر جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو کام کر رہی ہے اس کے حساب سے، جو سعودی عرب کی خاموشی کی پالیسی ہے، ہم نے روز بچے مرنے ہیں اور ہم نے خاموش رہنا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے تقریباً 100 سال کے اندر جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، پرسنٹیج بچوں کے مرنے کی اتنی زیادہ کسی جگہ نہیں رہی جتنی غزہ کے اندر ہے۔ کبھی ان سرنگوں کو جا کے دیکھ کے آیا کیجیے گا کہ آپ سوچیں کہ اس سرنگ کے اندر سے بیچارے نکلتے ہیں، چند روٹیاں ان کو دے دے، واپس لے کے چلے جاتے ہیں، اپنے زخمی کو چھوڑ جاتے ہیں کہ جاؤ اس کو قاہرہ کے کسی اسپتال کے اندر علاج کرا دو، لیکن قاہرہ سے ان کو امداد نہیں پہنچ سکتی۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر ایک پوری مسلم امہ، خاص طور پہ پاکستان عید منا رہا ہے۔ پاکستان کے عید کے بعد کے جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کے اندر ایک موومنٹ کی صورتحال بن چکی ہوئی ہے، اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آپ کھیل لیں گے، پاکستان کے اندر یہ چند جو اوپر بیٹھ کے مریم نواز سے لے کے شہباز شریف تک، اور شہباز شریف سے لے کے آج یوسف رضا گیلانی تک، اور یوسف رضا گیلانی سے لے کے وہاں ہمارا دوست سرفراز بگٹی تک، یہ سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار جو ہے یہ اس کو پرولونگ کر سکیں گے، یہ میں آج ہی 9 اپریل 1977 47 سال پہلے بھی سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم اپنے اس اقتدار کو دوام دے دیں گے، اور وہ رپورٹیں دینے والے اس وقت بھی بھٹو کو یہی رپورٹیں دیتے تھے، چند سرپسند ہیں ان کو کچل دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ چند لوگ ہیں یہ اچانک کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں، کچھ ملا ہیں، کچھ اچانک قسم کے شودے قسم کے نوجوان ہیں، بند کر دیں گے۔ اور پھر ہوا یہ تھا کہ بھٹو کو اس لیے نہیں جانا پڑا تھا کہ بھٹو اکیلا تھا، بھٹو کے ساتھ پاکستان کی فوج تھی، فوج نے 3 شہروں میں مارشل لا لگایا تھا، لیکن کوئی گولی چلانے کے قابل نہیں رہ سکا تھا، کیونکہ ایک گولی چلنے کے بعد ہجوم ان کی طرف بڑھ جاتا تھا، اور پھر کوئی اپنے گاؤں چکوال میں، جیلم میں، پنڈی میں اور کسی اور جگہ واپس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ اپنے بھائیوں پر گولی چلا کے آیا تھا۔ یہ تجربے پاکستان کے اندر ختم ہو چکے۔ آپ سوات میں، کے پی کے میں لوگوں کو دہشت گرد ٹی ٹی پی کہہ کے ان کے اوپر اپنا ایکشن کرتے رہے، لوگوں نے مان لیا۔ آپ بلوچستان کے لوگوں کو بھارت کا ایجنٹ، را کا ایجنٹ کہہ کے وہاں کرتے رہے، 1965 سے آپ نے کیا، 74 میں کیا کرتے رہے۔ اب آپ اس جگہ آ گئے ہیں جہاں سے کے پی کے کا وہ علاقہ، پنجاب کا وہ علاقہ جہاں سے اکثریت جو ہے وہ، اس سے یہاں پر لا اینڈ آرڈر قائم کرنا ہے۔ سعودی عرب دیکھ رہا ہے، امریکہ دیکھ رہا ہے، باقی ملک دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی پاکستان کے عوام کی ناراضگی مول لے کر یہاں 1 روپیہ بھی نہیں لگائے گا۔ اور جو لوگ یہ اس وقت ہیڈ لائنز بنا کے بتا رہے ہیں ہمیں بہت سارا پیسہ آ رہا ہے، وہ پیسہ اگر آئے گا تو پھر پاکستان کے عوام کو یا تو کچلنے کے لیے آئے گا، جیسے سہارتو نے کیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ مار دیے تھے، جیسے پنوشے نے کیا تھا، اس نے بھی 4 لاکھ بندے مار دیے تھے، ورنہ یہ پیسہ اب خواب ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کرو، اور پاکستان کے اندر امن اور سکون کی عید کا استقبال کرنے کی تیاریاں کرو، جو کہ شاید بہت مشکل ہے۔ عین ممکن ہے کہ شاید اس عید کے بعد اگلی عید ہمارے لیے ایک سکون، اطمینان اور عزت و وقار کی عید ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔